الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سفر کے مہینے کے متعلق بتاتے ہیں کہ کیا واقعی سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے؟ کیا اس مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے یا بیماریوں کا نزول ہوتا ہے، یا اس قسم کی جو بھی باتیں مشہور ہیں کیا واقعی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ فقط جو ہے وہم ہے اور توہمات ہیں لوگوں کی جو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ عمدۃ القاری میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اہل عرب کا جو ہے وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو وہ سانپ جو ہے کاٹتا ہے، تو سفر بھی اسی طرح ہے، وہ بھی ایک سانپ کی مانند ہے۔ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ بلائیں اور یہ تمام چیزیں لے کر آتا ہے۔ تو یہ جاہلیت پر مبنی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے عربوں کے اس قسم کے عقائد ہوتے تھے، اور ان عقائد کی بنیاد پر جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا۔ تو ان تمام جو وہم تھا، جو چیزیں جاہلیت میں رائج تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کا رد کیا، یعنی کہ ایسی اس مہینے میں کچھ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی ماہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا بیمار ہوئے تھے، بیماری جو ہے ہوئی تھی اسی ماہ میں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو منحوس قرار دیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں جو ہے آپ نے ظاہری وصال فرمایا، تو وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ منحوس مہینہ ہونا چاہیے۔ باقی اسلام میں نہ بدشگنی ہے، نہ بدفعالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس قسم کی جو بھی روایتیں جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں سفر کے حوالے سے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مہینہ بالکل بھی منحوس نہیں۔ اس مہینے جو باقی مہینے ہیں انہی مہینوں کے مطابق یہ بھی اسی طرح کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔